رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے ہیں، تو 14 ذی الحجہ کو صبح کو طواف کر کے فجر سے پہلے آپ نے طواف وداع فرمایا ہے، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں قافلے عموماً 10 دن میں پہنچتے تھے، تو ذی الحجہ کے تیسرے عشرے میں گویا کہ آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، پھر محرم کا مہینہ آ گیا، پھر سفر میں مرض الوفات شروع ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے شروع میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو رابغ ایک شہر ہے سعودیہ میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، اس کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے خم۔ وہاں ایک تالاب بھی تھا، تالاب کو غدیر کہہ دیتے ہیں۔ اس مقام پہ ایک واقعہ پیش ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے پہلے یمن میں تشریف لے گئے تھے، اور یمن سے واپس تشریف لائے تھے، تو بیت المال اور جو مال غنیمت تھا اس میں جو تصرفات انہوں نے کیے تھے اس پہ ان کو اشکالات تھے، جبکہ حضرت علی کا اپنا حصہ بھی تھا، اور اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے خمس میں سے بھی ان کا حصہ تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برادہ سے فرمایا کہ اے برادہ اتبغض علی، تمہیں علی سے بغض ہے؟ تو صحابہ صاف گو تھے، فرمایا جی ہاں، اور وجہ بھی بتائی کہ بس یہ مال میں جو تصرف ہے ان کا وہ مجھے پسند نہیں آیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بغض نہ رکھنا، لا تبغض علی، علی سے بغض نہ رکھنا، اور فرمایا کہ جس پہ تمہیں اشکال ہے اس کا حق تو جتنا اس نے استعمال کیا ہے اس سے زیادہ اس کا اپنا حق بنتا ہے، اس نے تو اپنا حق بھی پورے طور پہ وصول نہیں کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان فرمائے، اور اہل بیت کے مناقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیان فرمائے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی میں اور علی اکٹھے ہی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو چونکہ دوستی اور دشمنی کا، حضرت علی سے دوستی اور دشمنی کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا تارکم فیکم ثقلین، کہ 2 بھاری بھرکم چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی چیز ان میں سے کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی تو کسی کے دل میں اگر کوئی خلش بھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ صاف ہو گئی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہو گیا، جب حضور نے فرما دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو مبارکباد دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی۔ تو یہ غدیر خم والا جو واقعہ ہے تو اس سے اہل بیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنا
اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت سے اور آپ کے اہل بیت میں سے خصوصیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا، محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور حضرت علی کی پیروی کرنا اور اہل بیت کی پیروی کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے کھلے دل سے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلیم کیا، حضرت عمر کو تسلیم کیا، حضرت عثمان کو تسلیم کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے وزیر بن کے رہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے. اور حضرت عمر خصوصیت سے حضرت علی سے مشورے کیا کرتے تھے. اور اہل بیت کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے گھروں کے نام دیکھے جائیں تو چند نام جو ہیں ان کے گھروں میں بہت ملتے ہیں. ابو بکر کا نام، حضرت عمر کا نام، اور یہ زیادہ ہے، اور کسی درجے میں حضرت عثمان کا نام، اور بچیوں میں عائشہ کا نام اور حفصہ کا نام. چنانچہ جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو ان میں بھی اس ناموں کے لوگ مل جاتے ہیں، اہل بیت میں سے مل جاتے ہیں. تو حضرت علی سے محبت کا سبق ملتا ہے حج سے واپسی پہ اور غدیر خم پہ. اور حضرت علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے پہ چلا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خلفائے ثلاثہ سے محبت کی ہے، شیخین سے محبت کی ہے. اہل بیت نے پھر ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی سے اور اہل بیت سے محبت جتنی زیادہ بڑھائیں گے اتنے ہی ایمان جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہوگا. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں ہم اس راستے پہ چلیں. باقی یہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دوستی میں ہم یکساں ہیں. اسی قسم کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ انت اخونا و مولانا، کہ زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے. تو اس کے مسئلے کا تعلق خلافت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. تو حج سے واپسی پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں یہ اہل بیت سے محبت کا اور تذکرہ، اور پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہمیں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی ملتا ہے. اہل بیت کے ساتھ بھی ہمیں محبت رکھنی چاہیے، ان کے ناموں پہ اپنے نام رکھنے چاہیے، ان کے طریقوں پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے.